ویلکم بیک۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے سینٹرل ریجن کے مطابق موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M4 فیصل آباد سے ملتان تک اور ملتان سکھر موڑوے موٹر وے M5 دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ بڑی گاڑیوں کے لیے موٹر وے M3 کو بھی دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ ملک کے شمالی علاقہ جات آج بھی یخبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، دیر، چترال، سوات میں موسم شدید سرد رہے گا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں صبح دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ چمن سمیت شمالی بلوچستان میں برف باری اور بارش کے بعد یخ بستہ ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چمن میں درجہ حرارت -1 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے اختر گلفام۔ جی اختر۔ برفباری اور بارشوں کے بعد جو ہے وہ یخنی میں اضافہ ہو گیا ہے، موسم سرد ہو گیا ہے۔ آج اہل صبح جو ہے وہ چمن کا جو درجہ حرارت تھا -1 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ خوجک ٹاپ، خواجہ عمران اور توبہ اچکزئی میں -3 سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جاننا چاہتے ہیں۔ جو پانی کی قلت تھی چمن شہر میں وہ تقریباً اس پہ انشاءاللہ کافی کنٹرول ہو چکا ہے انشاءاللہ، اور جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ بھی مطلب اچھا پانی آیا ہے، بہت اچھی بارشیں ہوئی ہیں، بہت اچھے مطلب ڈیم جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ تقریباً بھر چکے ہیں، کیونکہ ڈیم بھرے جائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو چمن کو پانی کی سپلائی نہیں رکے گی، چمن کو ایک اچھا پانی ملے گا۔ چمن شہر جو سے جتنے عوام ہیں الحمدللہ بہت خوش ہیں۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ یہاں آئندہ 2-3 ہفتہ جو ہے وہ خشک رہے گا، جس سے سردی کی شدت بڑھے گی۔ جی، لاہور اور گرد و نواح میں جزوی طور پر دھند کا راج ہے۔ حد نگاہ میں کمی کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ مزید جانتے اپنے نمائندے یار محمد سے۔ جی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں جزوی طور پر دھند کا راج ہے۔ کھلے علاقوں میں زیادہ دھند ہے، جبکہ گنجان آباد علاقوں میں کچھ کم دھند ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور شہر کا کم سے کم ٹمپریچر 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب حد نگاہ میں کمی کے باعث موٹر وے کے بھی مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو قومی شاہراہ ہے وہاں پہ بھی حد نگاہ انتہائی کم رہے گی، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ تو اوورآل یہ شہر کی سچویشن ہے اور پنجاب بھر کی سچویشن ہے۔ جی، کراچی کے باسی ہو جائیں تیار، کیونکہ شہر کو سردی کی ایک نئی اور شدید لہر اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان ہے۔ اپڈیٹ جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ جی بالکل، کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، کیونکہ 4 جنوری سے کراچی شہر کو سردی کی ایک نئی اور شدید لہر اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے۔ آج صبح بھی سرد ہواؤں کا راج برقرار ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر میں دن کے اوقات میں سرد ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جیسے جیسے شام کا وقت قریب آتا جائے گا، کراچی شہر میں مزید سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 70% ہے، اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 6 سے 7 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ جی، مانسہرہ کے بالائی علاقوں میں برف باری سے جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا، وہیں سیاحتی مقامات کے نظارے بھی دل فریب ہو گئے۔ نئے سال کے موقع پر سیاحوں کی بڑی تعداد شوگرام میں برف باری کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ طاہر شہزاد تنولی کی رپورٹ دیکھیے۔ مانسہرہ میں سال 2026 کا آغاز قدرت کی خصوصی مہربانی سے ہوا۔ بالائی علاقوں میں برف باری نے سیاحتی مقامات کے حسن میں تلسماتی رنگ بھر دیے۔ آسمان سے گرتے برف کے سفید گالوں کی کشش نے سیاحوں کو اپنے سحر میں جکڑ دیا۔ شدید سردی کے باوجود سیاحوں کی بڑی تعداد سیاحتی مقام چوگرام میں اپنی فیملیز کے ہمراہ قدرتی نظاروں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کراچی سے آئی ہوں اور میں اسپیشل ہیپی نیو ایئر اور یہ سنو فال دیکھنے کے لیے آئی ہوں، اور کل رات سے یہاں پہ اتنی سنو ہوئی ہے کہ مطلب یہ پہلی سنو ہے
اور اتنا برف سے ڈھکا ہوا ہے, اتنا زبردست مزے کا موسم ہو رہا ہے. میں ابھی اپنی فیملی کے ساتھ چوکران میں آئی ہوں. آپ سب کو ہیپی نیو ایئر مبارک. یہاں کے ویوز بہت پیارے ہیں, آپ سب لوگ بھی ضرور آئیں. ہم سب بہت انجوائے کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی یقیناً بہت انجوائے کریں گے. کیوں بچے کر رہے ہیں؟ بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ. چوکران میں برفیلے نظاروں سے لطف اندوز ہونے والے سیاح نئے سال کی خوشیوں کے لمحات کو یادگار بنا رہے ہیں. طاہر شہزاد تنولی, ایر وائی نیوز, کاغان ویلی, مانسیرا. بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ تھمنے کے باوجود سیاحوں کی بڑی تعداد سوات میں موجود ہے. مزید جانتے ہیں شہزاد عالم سے. جی شہزاد. بالکل جنت نظیر وادی میں گزشتہ روز ہونے والی برف باری کے بعد اس وقت تو برف باری اور بارشوں کا سلسلہ تھم چکا ہے, لیکن اس کے باوجود منگورا شہر اور بالائی علاقوں میں گہرے بادل چھائے ہوئے اور موسم نہایت ہی سرد ہے. لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں سیاحوں نے بالائی سوات کا رخ کر لیا اور انہوں نے گبین, جبہ, بحرین, مدین, ملم جبہ, کالا, مہوڈن اور دیگر علاقوں میں ڈیرے ڈال لیے, جس کے باعث بالائی علاقوں کی رونقوں میں رونقیں دوبالا ہو گئی ہے. کما موسمیات کے مطابق حالیہ جو بارش اور برفباری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو یہ آئندہ 72 گھنٹے تک جاری رہے گا اور موسم بھی نہایت ہی سرد رہے گا. عالمی مالیاتی اعداد و شمار کے مطابق بلومبرگ کی پاکستان سے متعلق جائزہ رپورٹ جاری کر دی گئی. بلومبرگ نے مہنگائی میں نمایاں کمی اور پالیسی میں استحکام کی تصدیق کر دی. بلومبرگ کی جائزہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں قیمتوں کا استحکام اور معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے. دسمبر میں افراط زر 5.6% رہا, جو توقعات نومبر کے 6.1% سے کم ہے. خوراک کی قیمت ہوا. غذائی افراط زر 3.24% تک محدود رہا. خوراک کی بہتر دستیابی سے مارکیٹ میں استحکام آیا. ریلیف کے آثار نمایاں ہوئے. مارکیٹ اندازوں سے کم مہنگائی نے اعتماد بڑھایا. پالیسی سمت کی تصدیق کی. اسٹیٹ بینک نے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ تقریباً 36 سال کی کم ترین سطح پر کیا. شرح سود میں 50 پیسے کمی سے قیمتوں کے قابل کنٹرول ہونے کا واضح اشارہ ملا. کم شرح سود سے کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے فائنانسنگ نسبتاً سازگار ہونے کی امید پڑی. قیمتوں کے استحکام نے سرمایہ کاری کے ماحول کے لیے مثبت سگنل دیا. کم مہنگائی سے قوت خرید میں بہتری اور صارفین کے لیے ریلیف کے امکانات بڑھے. دسمبر کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوا کہ پالیسی اقدامات کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. مہنگائی کا مسلسل نیچے آنا, مڈ ٹرم معاشی استحکام, بہتر گورننس کی بنیاد مضبوط ہونے کا اشارہ ہے. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ملک کے 5 بڑوں کے درمیان کانفیڈنس بلڈنگ ہونی چاہیے, ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے. یہ صورتحال سیاسی طور پر بہتر سمت میں بڑھ سکتی ہے. رانا ثناء نے یہ بھی کہا 5 بڑوں میں 2 تو ان کے قائدین وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف ہیں, تیسرے ہیں صدر آصف علی زرداری, چوتھے بانی پی ٹی آئی ہیں. ان کے درمیان رابطہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک ایک دوسرے پر یقین بھی نہیں ہوگا. 8 فروری کو یہ ہلا گلا کریں گے تو منی 9 مئی جیسے کیسز بنیں گے. ملک کے 5 بڑے ہیں, ان کے درمیان جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونی چاہیے, ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے. تو پھر یہ صورتحال جو ہے پولیٹیکلی وہ تو آگے ہیں میرے لیڈر پرائم منسٹر صاحب اور میاں نواز شریف صاحب, تیسرے جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں, پریزیڈنٹ صاحب ہیں, چوتھے عمران خان صاحب ہیں, اور 5ویں کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہی سب کو پتا ہے. ان کے درمیان جب تک کوئی کانفیڈنس میئر نہیں ہوں گے تو یہ ایک دوسرے پہ یقین نہیں ہوگا. جس قسم کی رضا سرائی جو ہے دفاعی ادارے اور اس کی قیادت کے خلاف ہو رہی ہے, یہ مذاکرات کرنے والی باتیں ہیں. 8 فروری کو ہلا گلا کریں گے, وہ دھر لیے جائیں گے اور مقدمات کا ایک نیا سلسلہ منی 9 مئی کی طرح شروع ہو جائے گا. وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا. وزیراعظم شہباز شریف اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے. اسلام آباد میں بھی پنجاب کی طرز پر بلدیاتی نظام سے متعلق مشاورت ہوگی. چیف کمشنر اسلام آباد وفاقی کابینہ کو نئے بلدیاتی نظام پر خصوصی بریفنگ دیں گے. محمود اچکزئی کے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بننے کا امکان, آئندہ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کا تقرر کر دیا جائے گا. قومی اسمبلی کا آئندہ اجلاس 12 جنوری سے شروع ہوگا. اسپیکر قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر کے نشست کے خالی ہونے کا اعلان کریں گے. اپوزیشن ارکان نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر کا امیدوار نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
پاکستان نے بنگلہ دیش کی ایئر لائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی. ذرائع کے مطابق پاکستان سول ایویشن نے ڈھاکہ اور کراچی کے لیے براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی. بنگلہ دیش ایئر لائن کو 3 ماہ کے لیے 30 مارچ 2026 تک پروازوں کی اجازت ہوگی. بیمان ایئر لائن کو کراچی ایئرپورٹ پر سلاٹ کی منظوری بھی دی گئی ہے. فلائٹ کی معلومات کراچی ایئرپورٹ انتظامیہ کو فراہم کرنا ہوں گی. اس اقدام سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے ایویشن شعبے کو فروغ ملے گا. خبر دیں گے کراچی سے. گلشن معمار میں اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے دوران سرکاری افسران پر حملہ. تفصیلات جانتے ہیں نذیر شاہ سے. جی نذیر. دیکھیں گلشن معمار میں اینٹی جو انکروچمنٹ آپریشن تھا اس کے دوران سرکاری افسران پر حملہ ہوا ہے جس کا مقدمہ گلشن معمار تھانے میں درج کر لیا گیا جس کے مطابق اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے دوران ڈائریکٹر خاتون ڈپٹی ڈائریکٹر 2 انسپیکٹرز اور یو سی چیئرمین کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تجاوزات مافیا کی جانب سے سرکاری مشینری پر توڑ پھوڑ کی نقصان پہنچایا دھمکیاں دی اور بتایا جا رہا ہے کہ یونین کمیٹی 12 گلشن معمار میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا تھا جو دوپہر 2 بجے سے رات 9 بجے تک ہونا تھا. اسی دوران رات 8:30 بجے جب ٹیم آپریشن کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچی جہاں پر ڈائریکٹر ٹی ایم سی منگو پیر اور اینٹی انکروچمنٹ افسران شریک تھے. اسی دوران 2 ہوٹلز کے مالکان اپنے ویٹرز اور عملے کے ہمراہ آ گئے اور انہوں نے شدید ہنگامہ آرائی شروع کر دی اور سرکاری عملے پر حملہ کر دیا. مشینوں پر چڑھ گئے اور خاتون ڈائریکٹر لینڈ سریا اعظم یو سی چیئرمین ہلال سعید ڈپٹی ڈائریکٹر آصف مغل انسپیکٹر طارق اور انسپیکٹر ذیشان چانڈیے کو مارا اور ہنگامہ آرائی میں ملوث عناصر نے انسپیکٹرز کو نہ صرف مارا پیٹا بلکہ سڑک پر گھسیٹا بھی جس کے فوری بعد پولیس وہاں پر پہنچی. انہوں نے صورتحال کو کنٹرول کیا اور اس کے بعد سرکاری جو افسر ہے اس کی مدیریت میں مقدمہ درج کر لیا گیا اور مزید قانونی کارروائی کی جائے گی. جی نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ. پی آئی اے کو منافع بخش بنانا ترجیح اور ملازمین کو تحفظ دیں گے. عارف حبیب کہتے ہیں ملازمین کا مستقبل ان کی کارکردگی پر ہوگا. پی آئی اے کو حج اور عمرے کے سفر میں ترجیح حاصل ہے. اوورسیز پاکستانیوں اور ان کے اہل خانہ کی تعداد کروڑوں میں ہے. اوورسیز پاکستانی اور ان کے اہل خانہ فضائی سفر کرتے رہتے ہیں. بھرپور طریقے سے آپریٹ کرے گی پیسے بھی جو ہے جنریٹ کرے گی. اس میں سب سے پہلا حق وہ امپلائیز کا ہوتا ہے. اگر وہ اچھے پرفارمرز ہیں ان کی جو ہے وہ ایئر لائن کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی. ورکرز ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے. ایئر لائن اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو پراؤڈلی جو ہے وہ پریزنٹ کریں. ٹیم میں رہنے کے لیے پرفارمنس بہت لازمی ہے. پی آئی اے کو نیچرل ایڈوانٹیجز ہیں. ریلیجیس ٹریولنگ جو ہے وہ پاکستان سے حج اور عمرہ ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانی 7-8 کروڑ لوگ ایسے ہیں ایک دوسرے کو ملنے کے لیے آنا جانا جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے پرٹیکولرلی وہ اس کو پریفر کریں گے. 6 سال بعد پی آئی اے کی لندن کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے فخر سے اعلان کیا جاتا ہے پی آئی اے کی 29 مارچ سے براہ راست پرواز بحال ہوگی. پاکستانی پرچم لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر لہرائے گا. پی آئی اے کو سابق وزیر ہوابازی کے لاپرواہ بیان نے اندھیرے میں ڈال دیا تھا جس سے بہت نقصان ہوا. 4 ہفتے پروازوں کی بحالی پاکستانی کمیونٹی کو وطن سے جوڑنے کا اہم قدم ہے. ایئر لائن لندن مینچسٹر برمنگھم سے اسلام آباد کے لیے براہ راست پروازیں چلائے گی. یہ پاکستان کی فضائی صنعت کے لیے اہم پیش رفت ہے. بھارت خود اب راستہ ڈھونڈ رہا ہے. کون توقع کر رہا تھا جے شنکر آگے بڑھ کر ہاتھ ملائے گا اور مسکرائے گا. مشاہد حسین سید کا کہنا ہے بھارت کی طرف سے یہ رویہ اپنایا جا رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی. مودی کے پاس آپشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں. ملٹری آپشن وہ کھو چکا ہے. دنیا کی جتنی بھی سیاسی قیادت ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے اور اینٹی انڈیا ہے. سوچ سکتے تھے 2 دن پہلے ڈاکٹر جے شنکر وہ آگے آئے گا اسٹیپ لے گا. فینٹ اسمائل. ہر کلچر میں توبہ کی گنجائش تو ہوتی ہے نا. اف یو میک اے مسٹیک دے ریئلائز کہ دے ور بینگ پیٹی. ہی واکڈ اپ ٹو سے کہ پاکستان کے ساتھ بھی ہم ڈیسنسی ڈپلومیٹک ڈیسنسی اور نارم سے ریسٹور کر رہے ہیں. ناٹ جسٹ ہینڈ شیک بٹ اس میں ایک اسمائل بھی تھا. سو دیٹ واز اے ویری choreographed orchestrated gesture which is a good thing. Modi has run out of options. Military option نہیں ہے اس کے پاس. ڈپلومیٹک آپشن اس کو ختم کر دیا امریکنز نے. جتنے بھی جو پولیٹیکل فورسز ہیں دے آر فار پاکستان اینڈ دے آر اینٹی انڈیا.
پاکستان اور بھارت میں جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ ایٹمی تنصیبات پر حملے کی ممانعت کے معاہدے کے تحت کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا دونوں ممالک میں قیدیوں کی فہرستوں کا بھی تبادلہ ہوا۔ طاہر حسین اندرابی نے کہا پاک سعودی تعلقات کو یمن کی صورتحال سے نہ جوڑا جائے۔ پاکستان سعودی عرب سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور سلطنت کے تحفظ کا عزم رکھتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا ڈھاکہ میں بھارتی رہنما جے شنکر سے مصافحہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے تفصیلی انٹرویو دیا ہے۔ افغان اور بھارتی پروپیگنڈا مشینری کا گٹھ جوڑ، ایران میں احتجاج کی جعلی ویڈیوز بھی پھیلا دی گئیں۔ دونوں ممالک خطے میں انتشار اور انتہا پسندی کو ہوا دینے میں سرگرم ہیں۔ بھارتی اور افغان اکاؤنٹ سے ایران میں احتجاج کو عوامی تحریک کا رنگ دینے کی سازش کی جا رہی ہے۔ گھوسٹ اکاؤنٹس کے پیچھے شرپسند بھارتی عناصر کا پردہ چاک ہو گیا۔ ان اکاؤنٹ سے عوام کو ایرانی حکومت کے خلاف اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان ایران میں امن، خود مختاری اور استحکام کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واہگہ کی سرحد پر تعمیر شدہ ارینا کا افتتاح کر دیا۔ نئے ارینا میں شائقین کی نشستوں کی تعداد 7,500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی ہے۔ نئی تعمیرات میں تقسیم ہند کی عکاسی کے لیے ریلوے اسٹیشن کا ماڈل، سامان حرب، یادگار شہداء شامل ہیں۔ ارینا میں تحریک آزادی سے آج تک پاکستان کی تاریخ و ثقافت پر مشتمل پاکستان میوزیم بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ واہگہ پر نصب قومی پرچم 115 میٹر سے بڑھا کر 139 میٹر بلند کر دیا گیا۔ نوابشاہ میں مہران ہائی وے پر 2 کاریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ پولیس حکام کے مطابق حادثے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور 2 بچے زخمی ہو گئے۔ حادثہ بشری روڈ مہران ہائی وے پر پیش آیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ لاہور کے علاقے اچرا میں CCD کو کوتوالی کے مبینہ مقابلے میں زیر حراست ملزم ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کی شناخت فیضان باکسر کے نام سے ہوئی ہے۔ CCD ٹیم ملزم کو نشاندہی کے لیے شیخوپورہ لے جا رہی تھی۔ ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزم فیضان باکسر ہلاک ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں CCD کا کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ ہلاک ملزم کے خلاف قتل، ڈکیتی اور راہزنی کے متعدد مقدمات درج تھے۔ لاڑکانہ میں زخمی ملزم کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والے پولیس اہلکار ارز محمد جتوئی کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاڑکانہ میں 4 دن قبل تھانہ حیدری پولیس میں مبینہ ماورائے عدالت قتل واقعہ پیش آیا۔ حکام کا کہنا ہے علی گل کلہوڑو لاڑکانہ آیا جہاں اس کا پولیس سے مبینہ مقابلہ ہوا۔ اس دوران پولیس اہلکار زیب جتوئی زخمی ہو گیا۔ زخمی اہلکار کی اطلاع دوسرے پولیس اہلکار کو ملی جس نے موقع پر پہنچ کر گرفتار ملزم علی گل کلہوڑو کے چہرے پر گولیاں برسا دیں۔ علی گل موقع پر دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول ملزم علی گل کلہوڑو کا تعلق ضلع کمبر شہداد کوٹ سے تھا اور اس پر کمبر شہداد کوٹ میں چند مقدمات درج تھے۔ پولیس اہلکار کے ہاتھوں قتل علی گل کلہوڑو جیالہ تھا۔ لاڑکانہ میں بے نظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ مقتول کے پاس 1 لاکھ روپے تھے۔ اسے برسی کے بعد لاڑکانہ سے گھر والوں کے لیے گرم کپڑے خریدنا تھے۔ مقتول کاشتکار اور پی کا جیالہ تھا۔ اہل خانہ نے بلاول بھٹو سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ SSP لاڑکانہ احمد چودھری کا کہنا ہے ملزم نے پہلے پولیس اہلکار کو گولی ماری جس کی اطلاع پولیس اہلکار کو ملی کہ اس کے بھائی کو گولی ماری گئی ہے۔ پولیس اہلکار نے غصے میں انتہائی قدم اٹھایا۔ ویڈیو میں آس پاس موجود لوگوں کو بھی تیش دلاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم کا کرمنل ریکارڈ بھی ہے۔ واقعہ زیادتی دشمنی نہیں اور نہ ہی بچوں کی لڑائی کا کوئی معاملہ ہے۔ انسیڈنٹ پوائنٹ ہے، اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں گے تو وہیں کی یہ CCTV ہے اور وہیں پہ اس کے نیلے رنگ کے کپڑے آپ کو موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوا اور گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کو چھوڑ کے فرار ہوئے ہیں کیونکہ جب ان کو ریئلائز ہوا کہ ہماری گولیوں سے ہی یہ زخمی ہو گئے، کیونکہ جب کراس فائر ہوا تو انہی کی گولی اس کو بیک سائڈ سے لگ جاتی ہے۔ تو یہ چیختا بھی ہے شاید وہاں پہ، جو وہاں کے اینی شاہدین ہیں ان کے ہی بیانات ہیں۔ اور اس میں ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ جو مجمع اکٹھا ہوا ہے وہ بھی بعد میں یہی بیان دیتا ہے کہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے گولیاں ماری، اس نے جس سے سنیچنگ کی اس کو تھپڑ مارے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔
سکھر کے علاقے ٹاؤن شپ میں ملزمان کی گھر کے دروازے پر خاتون سے لوٹ مار، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹو سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق بینک سے تنخواہ نکلوا کر رکشے پر گھر آنے والی خاتون کا تعاقب کیا گیا۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان خاتون سے سونے کے کنگن اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پشاور میں پیٹرول پمپ پر دستی بم حملہ، ایک شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس نے بتایا تھانہ بڈبیر کے حدود میں واقع ضلع خیبر کی سرحد کے قریب پیش آیا۔ زخمی شخص کو اسپتال پہنچا دیا گیا۔ دستی بم پھینک کر فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ کراچی میں رجب بٹ، ان کے وکیل علی اشفاق اور وکلا میں جھگڑے کا معاملہ۔ رجب بٹ کے وکیل کا لائسنس معطل، لائسنس پنجاب بار کونسل نے معطل کیا۔ پنجاب بار کا کہنا ہے میاں علی اشفاق موکل رجب بٹ کے ساتھ وکلا ہڑتال کے دوران پیش ہوئے۔ میاں علی اشفاق نجی گارڈ کے ساتھ بار میں آئے۔ میاں علی اشفاق نے وکلا کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی۔ علی اشفاق کی وجہ سے وہاں ہنگامہ آرائی ہوئی۔ میاں علی اشفاق نے وکلا کے خلاف بیان بازی بھی کی۔ میاں علی اشفاق کی وجہ سے وکلا میں تفریق پیدا ہوئی، اس لیے میاں علی اشفاق کا لائسنس معطل کیا جاتا ہے۔ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی نے معاملہ مزید کارروائی کے لیے ڈسپلنری کمیٹی کو بھجوا دیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں موٹر سائیکل سوار کے گڑھے میں گرنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل سوار نوجوان گڑھے میں گر کر زخمی ہوا۔ اردو چوک پر نوجوان کے گڑھے میں گرنے کا واقعہ 29 دسمبر کو پیش آیا تھا۔ اردو چوک کے قریب پانی کی نئی لائن بچھانے کے لیے کھدائی کی گئی تھی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد متعلقہ ادارے نے مرمتی کام شروع کر دیا ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق کھدائی 1.5 ماہ قبل کی گئی تھی۔ گڑھے کے اطراف تعمیراتی کام سے متعلق کوئی نشاندہی نہیں تھی۔ پہلے نعرہ ہوتا تھا بھاگو کراچی سے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ شہر قائد میں اتوار کو ہونے والی میراتھن کا سلوگن ہے رن فار کراچی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس میں بتایا پروفیشنل میراتھن 42 کلومیٹر طویل ہوگی۔ اس میں بین الاقوامی کھلاڑی بھی شرکت کریں گے۔ نان پروفیشنل میراتھن کا ٹریک 5 کلومیٹر طویل ہوگا۔ کراچی میں سڑکیں اور فٹ پاتھ کی کٹنگ پر 2 ماہ کی پابندی لگا دی گئی۔ کمشنر کراچی نے دفعہ 144 کے تحت روڈ کٹنگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پابندی 2 مارچ تک برقرار رہے گی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا غیر قانونی کھدائی کرنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ پابندی کا اطلاق یوٹیلیٹی سروس اداروں، افراد، تمام ترقیاتی منصوبوں پر ہوگا۔ سندھ حکومت کی اجازت اور ٹریفک پولیس کی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کرنے والوں کو استثناء حاصل ہوگا۔ خلاف ورزی پر کارروائی اور مقدمات درج کیے جا سکیں گے۔ کراچی میں نیشنل اسٹیڈیم کے قریب ڈالمیا روڈ پر واٹر کارپوریشن کی 48 انچ قطر کی لائن میں بڑی لیکیج۔ 3 مقامات پر لیکیج کے باعث ہزاروں ملین گیلن پانی ضائع ہو گیا۔ کئی گھنٹے میں مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا۔ رپورٹ کریں انور خان۔ قریب واقع کراچی واٹر اینڈ سیویج بورڈ کی پانی کی لائن میں لیکیجز کے باعث بلوچستان جوہر، ڈالمیا، گلشن اقبال اور دیگر علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ یہ 48 انچ کی ڈائی کی لائن ہے ہماری، یہ کیڈی پمپ پہ جاتی ہے، جہاں سے باز آباد، جمشید ٹاؤن، طارق روڈ وغیرہ یہ واٹر سپلائی یہاں سے جاتی ہے۔ ہزاروں گیلن پانی ضائع ہونے کی وجہ سے اسٹیڈیم روڈ اور اطراف کی سڑکیں زیر آب آ گئی۔ واٹر بورڈ کے حکام کے مطابق شگاف کا کام 3 سے 4 گھنٹے مکمل کر کے پانی کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا۔ تاہم واٹر بورڈ کے اعلیٰ حکام کو اینٹی انکروچمنٹ کے دفتر کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ کیمرہ مین نواز شیخ کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار 1.5 کروڑ میں گورال کا شکار۔ امریکی شہری کو خیبر پختونخوا کے ضلع تورغر میں ہمالین گرے گورال کے شکار کا پرمٹ دیا گیا تھا۔ محکمہ وائلڈ لائف نے بتایا ڈیرن نے تورغر کے علاقے کھنڈر حسن زئی میں شکار کیا۔ ہزارہ ڈویژن میں ہمالین گرے گورال کی تعداد 1000 کے قریب ہے۔ شکار سے حاصل رقم کا 80% حصہ مقامی آبادی کے مشترکہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا۔ اس کا مقصد مقامی آبادی کی فلاح و بہبود، جنگلی حیات کے تحفظ اور قدرتی ماحول مزید بہتر بنانا ہے۔
کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے. کوشش ہوگی ویمنز ورلڈ کپ میں بھی پاکستان میں کرائیں. چیئرمین ٹرافی کے وقت تمام ٹیمز پاکستان آئی تھیں. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا بھارت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم ہے, برابری کی بنیاد پر ہی بات ہوگی. لاہور سے اچھا کراچی کا اسٹیڈیم بنائیں. بابر اعظم کا نئے سال پر شاندار پرفارمنس سے آغاز. بگ بیش لیگ میں سٹار بیٹر نے دوسری نصف سینچری بنا دی. رضوان کی میلبورن رینیگیٹس کے خلاف 58 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. سڈنی سکسرز نے بابر کی ذمہ دارانہ بیٹنگ کی بدولت 165 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا. میلبورن نے پہلے کھیل کر 164 رنز بنائے. Sliced again, just over the fielder, going Bubba's way. Straight down the ground. Bubba just stands there. Good start. Goes over mid-wicket. This is nice from Bubba. Bubba advances. Opens up for the first real top. Straight over the top from Bubba's arm. Delivers the knockout blow. 2025 میں ایچ بی ایل پی ایس ایل نے ایک دہائی مکمل کر لی. لیگ اب نئے سفر کے لیے تیار. مشکل کے باوجود شائقین کا دل جیتا. 11ویں ایڈیشن میں 2 نئی ٹیمز شامل ہوں گی. پاکستان سپر لیگ کی دہائی مکمل ہونے پر پی سی بی نے ویڈیو جاری کر دی. افریقہ کپ آف نیشنز میں الجزائر کی جیت کی ہیٹ ٹرک. پری کوارٹرز فائنل میں انٹری دے دی. گنی کو 1 کے مقابلے 3 گول سے شکست دی. کیمرون نے بھی موزمبیق کو 2-1 سے ہرا کر اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی. اور اب ٹیک اپڈیٹ. آسٹریلیا میں محققین نے ایک نئی قسم کا رنگ تیار کیا ہے جو ماحول سے تازہ پانی بھی کشید کر سکتا ہے. رپورٹ کے مطابق یہ رنگ شدید موسم میں عمارتوں کو ٹھنڈا رکھنے اور خشک علاقوں میں پانی کی کمی بھی پوری کر سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.